أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں اور کیا کافر لوگوں نے، یا کیا نہیں دیکھا کافر لوگوں نے، ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقاً، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل شروع کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ابتدا میں دونوں ایک ہی چیز تھے، اور ہم نے دونوں کو علیحدہ کیا اور پھر سے زمین اور آسمان بنائے۔ ایک مفہوم اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رتقن کا معنی بند ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے بھی اور بند ہونا بھی۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم لیا ہے کہ ابتدا میں آسمان بھی بند تھا، مطلب یہ کہ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی تھی، اور زمین بھی بند تھی، زمین سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے بعد میں اپنے حکم سے آسمان سے بارش برسانی بھی شروع کر دی اور زمین سے نباتات اگانے بھی شروع کر دی۔ یہ دونوں مفہوم مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن اس میں توحید کی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ آسمان اور زمین ہم نے بنائے، یا ان سے آسمانوں سے بارش برسانی ہم نے شروع کی، زمین سے نباتات اگانی ہم نے شروع کی۔ تو یہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہوں، یا آسمانوں سے بارش نازل کی ہو، یا زمین سے نباتات اگائی ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کو تم اپنا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے یہ کام کیا ہو۔ افلا یؤمنون، اس کے باوجود کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ من الماء کل شیء حی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشو و نما پاتی ہے، جس میں جاندار جتنے بھی مخلوق ہے وہ بھی شامل ہے، اور نباتات جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی تخلیق میں پانی جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کے وجود کی بقا کے لیے بھی
پانی ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ رواسیہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد راسیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور پھر ان کے درمیان ہم نے بڑے کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ پہاڑ بنانے کا مقصد بھی یہاں اللہ نے بتایا ہے ان تمید بہم، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ زمین لڑک جائے اور لوگ اس پہ سکون کے ساتھ اور راحت کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکیں۔ یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بھی جتلایا ہے، اور اس میں توحید کی دلیل بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پہاڑ ہم نے گاڑے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہر وقت لرزتی رہتی یا زلزلے آتے رہتے، اور انسانی زندگی اس زمین پہ ممکن نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ کے زمین کو ساکن کر دیا ہے تاکہ لوگ آرام سے اس زمین پہ زندگی بسر کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور احسان کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب چند سیکنڈوں کے لیے زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس وقت انسان کو ہوش و واس بھی قائم نہیں رہتے، سارے انسان اچانک ایسے مبہوت ہو جاتے ہیں، بدحواس ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ گاڑ کے اس زمین کو پرسکون نہ بنایا ہوتا تو انسانوں کی زندگی کس قدر خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توحید کے طور پہ دلیل ارشاد فرمائی ہے، لعلہم یہتدون، شاید کہ لوگ ہدایت پائیں۔ یہاں ہدایت کا لفظ جو ہے زومانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے دونوں اس سے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہدایت کا راستہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جو پہاڑ اللہ نے گاڑے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کھلے کھلے راستے بنا دیے ہیں، وادیاں بنا دی ہیں، درے بنا دیے ہیں، جن سے انسان راستہ بنا کے گزر جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ پہنچتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ یہتدون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے استعمال فرمایا کہ اس سے انسانوں کو اگر غور کریں اور فکر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف ہدایت بھی مل سکتی ہے۔ اور اگر دوسرے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وادیاں بنائی ہیں، درے بنائے ہیں، کھلے راستے بنا دیے ہیں تاکہ لوگ ان میں سفر کر سکیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا سکیں، اور ان کے درمیان یہ پہاڑ جو ہے رکاوٹ نہ بنے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ ان ساری آیتوں میں ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ فَفَتَقْنَا، ہم نے ان کو علیحدہ کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑ، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان، سقفاً محفوظاً، محفوظ چھت۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ سارے کام میں نے کیا ہے، اگر کوئی اور ہے یہ کام کرنے والا تو وہ بتائے کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا آسمان کو، سقفاً محفوظاً، محفوظ چھت۔ محفوظ چھت جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہے کہ وہ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے، اس لحاظ سے محفوظ ہے، کبھی گر نہیں پڑتا اس لحاظ سے محفوظ ہے، اور پھر شیطانوں کی دراندازی سے بھی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے فرشتوں کی یا اللہ اور فرشتوں کے درمیان، ان کی سن گن پا سکیں شیطان، اس لحاظ سے بھی
آسمان جو ہے وہ محفوظ ہے. وہم ان آیاتہا معرضون، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں آسمان میں، معرضون، اس سے بے توجہی برت رہے ہیں. مطلب یہ کہ ویسے تو کہتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اگر یہ نبی ہیں تو کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتے. اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں، یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں، لیکن لوگ ان باتوں پہ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. مطلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اور ویسے بھی انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو بھی دیکھتے ہیں، سورج کو بھی، چاند کو بھی، ستاروں کو بھی، یہ محض ایک روٹین کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، اور یہ اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک اللہ چاہیں گے. جب اللہ چاہیں گے تو ساری نشانیوں کو ختم کر دیں گے. آگے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے رات اور دن پیدا کیے، والشمس والقمر، سورج اور چاند پیدا کیے، کل فی فلک یسبحون، ایک اپنے اپنے دائرے میں چل رہا ہے. مطلب یہ کہ یہ سارا جو نظام ہے، کل سے مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کے علاوہ جتنے بھی تارے ہیں، سیارے ہیں، یا جتنے بھی اور چیزیں ہیں آسمان میں، وہ ساری کی ساری ایک دائرے میں گردش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کے حکم سے ہی یہ پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم رہے گا یہ چیزیں قائم رہیں گی. جب اللہ کا امر آئے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں دلائل دیے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بعض اعتراضات کا جواب دیا ہے. ایک بات تو یہ تھی، کفار مکہ پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے ساتھیوں کی وجہ سے، خاص طور پہ جب ہجرت حبشہ ہو گئی تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ فرد جو ہے وہ ہجرت کر کے چلا گیا ہو. اور اس وقت کفار مکہ جو تھے ان کا ماتھا جو ہے وہ ٹھنکا کہ یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ فتنہ داخل نہ ہو گیا ہو. وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو برباد کر دیا ہے، ہمارے خاندانوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے، ہمارے درمیان لڑائی پیدا کر دی ہے، یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ وہ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ان کی تمنا یہ تھی، وہ بد دعائیں دیتے تھے، کافر اور ان کی عورتیں بھی اور مرد بھی اور بوڑھے بھی بد دعائیں دیتے تھے کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کا جواب دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے تو یہ جو لڑائی گھر گھر پڑی ہے اور یہ جو مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی ہے، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن جواب ہے کفار مکہ کے ان باتوں کا، ہم نے نہیں بنایا کسی بھی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی والا، یعنی تجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی. مرنا تو ہے ہی، سب کی موت واقع ہونے والی ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی تھے تو یہ فوت کیوں ہو گیا. جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے فوت ہونا ہی ہونا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا کہ تو اس سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے وہ ان کو بھی ہم نے ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی.
آیت کے پہلے حصے سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبل کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے بشر آئے، مراد ہے نبی، ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ بھی سارے کے سارے بشر ہی تھے۔ افمتا فہم الخالدون، افمتا، کیا اگر تجھے موت آ جائے، فہم الخالدون، تو یہ کافر کیا ان کو یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس میں بڑے واضح تو ایک تو ان کا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ جائے گی تو یہ دین کا جو پیغام ہے یا توحید کا پیغام ہے یہ رک جائے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے تو کیا تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے؟ تمہیں بھی مرنا ہے۔ اس میں جہاں ان کے سوال کا جواب ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا انبیاء کے لیے وہی موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو لفظ لوگوں کی موت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ افمتا، کیا تجھے موت آ گئی تو ان لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی حاصل رہے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ تجھ پہ بھی اسی طرح کی موت واقع ہوگی جس طرح کی موت دوسرے لوگوں پہ واقع ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء بھی اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان پہ بھی موت اسی طرح کی واقع ہو جاتی ہے جس طرح کی موت دوسرے لوگوں پہ واقع ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ جو مسئلہ ہے واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کے بارے میں جتنا کچھ ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یا خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس پہ تو ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ انبیاء کے اجساد کو یا جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں مٹی سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان پہ موت واقع ہوتی ہے ویسی ہی جیسے دوسرے لوگوں پہ واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آدمی درود بھیجتا ہے تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، یا بعض مواقع پہ امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ سال میں ایک دفعہ اعمال دکھائے جاتے ہیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سال میں ایک دفعہ دیتے ہیں یا مہینے میں ایک دفعہ دیتے ہیں یا دن میں ایک دفعہ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ واضح نہیں ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیفیت کیا ہے۔ ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ آیت اس بات کے سے واضح ہے کہ انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر ان پہ بھی موت اسی طرح واقع ہوتی ہے جس طرح کی موت دوسرے لوگوں پہ واقع ہوتی ہے۔ یہاں سے کیونکہ جو لوگ بزرگوں کے قبروں میں زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں وہ انبیاء سے ہی مسئلہ شروع کرتے ہیں کہ انبیاء پہ موت واقع نہیں ہوتی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، لہذا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دعا سنتے ہیں، پکار سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن جی سے ثابت نہیں ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی مفسرین ہیں یا مترجمین ہیں انہوں نے
بعض نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ افہمتا کے لیے، حتیٰ کہ جو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے افہمتا، اگر تو مر گیا کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے۔ اب جو آدمی مر جاتا ہے وہ تو پھر زندہ نہیں ہے، جس پہ موت واقع ہو گئی وہ تو زندہ نہیں رہتا۔ لیکن انبیاء کی جو خصوصیات ہیں یا جو انبیاء کی فضیلت ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اس کے بارے میں جو کچھ بات بتا دی ہمیں قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ان کی موت میں کوئی شک نہیں ہے، موت واقع ہوتی ہے ان پہ بھی ویسی ہی جیسی موت دوسرے لوگوں پہ واقع ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ذی روح ہیں، خواہ وہ جنات ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں یا حیوان ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، جتنے بھی ذی روح مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کل من علیہ فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باقی جتنے بھی ذی روح ہیں ان سب پہ موت واقع ہونے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، اور انبیاء جو ہیں وہ بھی نفس میں شامل ہیں، وہ اس سے الگ نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء کی یا بزرگوں کی اموات ہے ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا نہ تو یہ گستاخی کی بات ہے نہ بے ادبی کی بات ہے، بلکہ یہ لفظ قرآن مجید نے خود استعمال کیا ہے، اس لیے ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا قطعاً بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کے لیے یا انبیاء کے لیے کہتے ہیں پردے کا لفظ فرمانا چاہیے، کرنا چاہیے کہ بزرگ پردہ کرتے ہیں، بزرگ مرتے نہیں ہیں، یا انبیاء پردہ کرتے ہیں مرتے نہیں ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے خود کہا کہ ہم جگہ بدلتے ہیں یا انتقال کرتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، اس دنیا سے اگلی دنیا میں انتقال ہوتا ہے، ہماری تبدیلی ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن موت ہم پہ واقع نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، بالکل باطل بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ذی روح ہیں سب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے اور وہ بات بالکل درست ہے کہ ذائقہ جو ہے، ٹیسٹ، وہ ہر چیز کا جس طرح الگ الگ ہے اور انسان محسوس کرتا ہے، اسی طرح موت کا بھی ذائقہ جو ہے وہ ہر آدمی الگ الگ محسوس کرے گا۔ جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا ہی اس کی موت کا ذائقہ ہوگا۔ بعض لوگوں کی موت کا ذائقہ جو ہے وہ نہایت ہی تلخ اور کڑوا ہوگا، بعض لوگوں کا آپ یوں کہہ لیں کہ پھیکا ہوگا، نہ کڑوا ہوگا نہ میٹھا ہوگا۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی موت کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہوگا اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے والنازعات غرقاً، کہ بعض لوگوں کی روح جو ہے وہ فرشتے ان کے جسم میں غرق ہو کے کھینچتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، حالانکہ ان کی روح جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی لیکن کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح ایک سوراخ اور لوہے کی کانٹے دار اور اس پہ گیلی روئی ہو اور اس روئی سے اس کانٹے دار سوراخ کو نکالنا ہو، تو جس شدت کے ساتھ کھینچ کے اس کو نکالا جائے گا، بالکل ایسے ہی بعض لوگوں کی جو جان ہے فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی والناشطات نشطا، بعض لوگوں کی جان جو ہے وہ اس طرح نکالی جاتی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، جیسا پانی کی مشک ہے اور اس کا منہ کھول دیا جائے اور بڑی آسانی سے پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، اس طرح بعض لوگوں کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے یا ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے یا آرزو رکھتا ہے،
اور جو اللہ سے ملنے کی تمنا اور آرزو نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملنے کی آرزو اور تمنا نہیں رکھتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، یہ جو موت آنی ہے اس اللہ سے جو ملاقات ہے وہ تو موت کے بعد ہے، اور موت تو ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا، موت کی سختی سے ہر آدمی ڈرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موت کی سختی تو بالکل ہے اپنی جگہ پہ، لیکن موت کے وقت جو آدمی مومن ہے اس کو جنت کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھیجی جاتی ہے، اور وہ اس آدمی کی توجہ اس دنیا کے بجائے آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ پھر تمنا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلدی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور جنت کی نعمتیں حاصل کروں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کافر کی جب موت ہوتی ہے تو فرشتے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کی اس کو معاہدہ سناتے ہیں، تو وہ پھر جانا نہیں چاہتا دنیا سے۔ یہ ہے مطلب اس حدیث کا کہ جو لوگ آرزو رکھتے ہیں اللہ سے ملنے کی، اللہ بھی ان سے آرزو رکھتا ہے ملنے کی، اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی آرزو تمنا نہیں رکھتے، اللہ بھی ان سے ملنے کی آرزو اور تمنا نہیں رکھتے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو مرنے کا وقت ہے اسی وقت اس کو موت کے ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا تھا، کیا کیا تھا، کیا کھویا ہے اس نے، اور اس دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہے تو وہ کس حیثیت سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہے دنیا سے، یا اللہ تعالیٰ کے قیدی بن کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب یہ تو جواب تھا کافروں کی اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مر جائیں گے یا ان پہ موت واقع ہو جائے گی تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور یہ فتنہ، لڑائی جھگڑے اور یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے ریلیٹڈ جواب بھی دیا ہے، بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سرداریاں ہیں، ہمارے پاس مال دولت ہے بہت، ہم خوشحال ہیں، اور یہ مسلمان جو ہیں یہ تو بڑی تنگی کی حالت میں ہیں، بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے بڑا جکڑ رکھا ہے اور ان کو ہم نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ یہ مت سمجھو کہ اگر مسلمانوں پہ آج بدحالی ہے یا یہ بے کس ہیں یا یہ تم سے تنگ ہیں اور ان پہ مصائب اور آرام تم نے ڈالے ہوئے ہیں اور تم آج خوشحال ہو، تمہارے پاس مال اور دولت ہے، تمہارے پاس سرداریاں ہیں، وہ اس سے یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کے چہتے ہو، اور یہ مسلمان جو ہیں ان پہ مصائب و آلام آئے ہوئے ہیں تو یہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے نبلوکم، تمہیں آزمانے کے لیے، بالشر والخیر، اچھے اور برے حالات سے میں تم کو مبتلا کیا ہوا ہے، یا اچھے اور برے حالات سے تمہیں سابقہ پیش آتا ہے تاکہ اللہ تم کو آزمائے۔ لیکن بالآخر ہونا یہ ہے کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہمارے پاس آؤ گے پلٹ کے، اور پھر ہم تم سے اس خوشحالی کا، ان سرداریوں کا اور اس دنیا کے مال دولت کا حساب لے لیں گے۔ وہ معاملہ بعد میں تمہیں پتا چلے گا کہ میں جو شرم مکانن کس کا تھا اور کون اچھی مجلس والا اور اچھے سامان والا تھا، یہ بعد میں تمہیں پتا چلے گا۔ لیکن آج اگر تم یہ اندازہ لگا رہے ہو کہ ہم ان سے اچھے ہیں، مسلمانوں سے ہم خوشحال ہیں، ہم سرداریوں والے ہیں اور ہم مال دولت والے ہیں، تو یہ تمہاری بات بالکل غلط ہے۔ نبلوکم، یہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے اچھے اور برے حالات سے میں مبتلا کیا ہے، لیکن بالآخر تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہوگا اور ہم ان ساری چیزوں کا حساب لے لیں گے جن کو ہم نے دنیا میں تنگی ترشی دی ہے، یا جن پہ بیماریاں آئی ہیں، یا جو مصیبت میں مبتلا ہے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ان کو ہم کمپنسیٹ کر دیں گے، ان کو ہم جزا دیں گے، ان کو ہم انعامات سے نوازیں گے، ان کو ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ اور جنہوں نے ناشکری کی ہماری ان سرداریوں کی وجہ سے، اس دنیا کے مال دولت کی وجہ سے، اس دنیا کی خوشحالی کی وجہ سے، ان کو ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا کر کے ان کا بھی معاملہ برابر کر دیں۔ یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے
ان کے جو اعتراضات تھے یا ان کی غلط فہمیاں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں یا سناتے ہیں، مطلوب یہ ہے، یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ مورزون کہ لوگ توجہ نہیں کرتے. مطلوب یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے، سوچ و بچار کیا جائے ان باتوں پہ، اور سوچ و بچار کرنے سے، غور و فکر کرنے سے ہی انسان صحیح نتیجے میں پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.